آج چونکہ 13 مارچ سے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، اس میں ہمارے سیکٹر نے بھی ظاہر حکومتی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے فوری طور پہ ادارے بند کر دیے۔ اور آج جو صورتحال آپ سب جانتے ہیں کہ تمام شعبہ زندگی کھل چکے، بند ہیں تو صرف اور صرف تعلیمی ادارے بند ہیں، مدرسے بند ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے حکومت سے اپیل کی، 12 دفعہ ہر فورم پہ کوشش کی، اور اس کے بعد جب بھی میٹنگ ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہ 1-2 ماہ کا ٹائم لے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو مجبوراً ہم نے آج یہ اعلان کیا کہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہوا 15 ستمبر کو اسکول کھولنے کے حوالے سے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور نجی تعلیمی ادارے جو ہمارا پورے پاکستان کی سطح پہ فیصلہ ہوا 15 اگست کو کھولنے کا اعلان کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے اسکول بھی وہ کھولیں ایس او پیز کے ساتھ۔ ہم بھی ایس او پیز کے ساتھ اپنے اداروں کھولیں گے، گورنمنٹ کے ادارے بھی کھولیں، تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج جو ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف ایکشن پلان بنائے، جس سے ہم ابھی نیشنل ایکشن کونسل، پروونشل ایکشن کونسل، ضلعی ایکشن کونسل، جس میں ہم تمام مکاتب فکر سے رابطے کریں گے اور ان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کریں گے، اور تاکہ ہم سب معاشرے میں جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وکلاء ہے، چاہے سماجی لوگ ہیں، سیاسی ہیں، ان کے آگے اب ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ فیصلہ آپ لوگ کریں کہ ابھی جو بچوں کی پوزیشن ہے، وہ جو امیروں کے بچے ہیں آن لائن میں وہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا، بچے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان بچوں کی خاطر، اور میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، 1,50,000 کے قریب ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف اپریل سے آج تک بغیر تنخواہ کے وہ گزارا کر رہا ہے۔ کس طرح کر رہا ہے؟ ایک معاشرے میں سب سے مہذب شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد، کیونکہ ہمارا جو ادارے ہیں وہ چونکہ فیسوں سے اس کا سرکل چلتا ہے، جو یہ ادارے بند ہوئے اس میں ہم نے اس سے پہلے 12 دفعہ اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ 19 جون کو ہماری میٹنگ بھی ہوئی، جس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ ہم نے کہا جی ہمارے سٹاف کو آپ کسی بھی طرح ایڈجسٹ کر دیں، ان کی شناختی کارڈ پہ ان کی کم از کم 10,000 15,000 تک ہر قسم کا ہم نے مطالبہ کیا، کوئی فورم ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ وابستہ تمام لوگوں کو، جس میں بلڈنگز اونر بھی ہیں، جس میں سکولز اونر بھی ہیں، جس میں ٹیچنگ سٹاف بھی ہے، جس میں نان ٹیچنگ سٹاف بھی ہے، جس کے ساتھ بک سیلرز ہیں، اس کے ملازمین ہیں، فوٹو اسٹیٹ کو میرے خیال میں 25-26 شعبے نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ آج ڈسٹرب ہیں، اور ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مجبور ہو، اور بچے جہاں پہ آن لائن کلاسیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایز اے قوم ہماری تربیت نہیں ہے، وہ جس طرح برباد ہو رہے ہیں، جس طرح تباہ ہو رہے ہیں، کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ تو اس لیے ہمارا آپ کے ذریعے حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس معاملے کو سنجیدہ لیں، اور تعلیمی ادارے چاہے وہ گورنمنٹ کی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے وہ مدرسے ہیں، ان کو فوری طور پہ کھولا جائے۔ آپ ٹائم دے رہے ہیں کہ اپنے طور پہ کہ کب آپ کھولنا چاہ رہے ہیں اسکول، پرائیویٹ اسکول سچویشن میں؟ سوری 15 اگست پورا جملہ یہ کہہ دیں نا، جو ہم تعلیمی ادارے 15 اگست سے انشاءاللہ کھولیں گے۔ 15 اگست سے نجی تعلیمی ادارے ہم کھولیں گے، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 15 اگست سے گورنمنٹ کے ادارے بھی کھولیں اور مدرسے بھی کھولیں۔ جب آپ اسکولوں کو کھولنے کا کہہ رہے ہیں
کیا کوئی ایس او پیز ابھی تک آپ کی ایسوسیشن کی طرف سے سامنے نہیں آئیں کہ کیا ایس او پیز آپ لوگ جو ہے وہ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں آپ اعلان تو کر رہے ہیں لیکن ایس او پیز کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر آپ کیا ایس او پیز اپنائیں گے، بچوں کو کس طریقے سے آپ اکوموڈیٹ کریں گے؟ کیا آیا اگر ایک بچہ اسکول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بزنس بھی ہے آپ کا بھی، ٹھیک ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بزنس بھی ہے، تو اگر ایک اسکول میں آ کے ایک بچہ افیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسکول کے اوپر جو ہے جو اثر پڑے گا تو اس کو آپ کیا دیکھیں گے، کس طرح سے؟ دیکھیں، جو میرے خیال میں آپ ہسٹری دیکھیں تو کرونا وائرس کے حوالے سے بچوں میں کتنے کیسز آئے، اللہ نہ کرے اس طرح آگے ہو. اس کے علاوہ جو ادارے ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں، اس میں سینیٹائزر، ماسک اور جو سماجی فاصلہ ہے اس سب کا خیال رکھا جائے گا. بچوں کو کلاس میں کم از کم جو گورنمنٹ مقرر کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ہم مقرر کریں گے، جو گورنمنٹ ایس او پیز مقرر کرے گی ہم انشاءاللہ اس کے اندر رہ کے اپنے بچوں کی حفاظت ہمارا پہلا فرض بنتا ہے. لوگ فیس بھی دے رہے ہیں اور اپنی دنیا میں سب سے پیاری چیز ہمارے حوالے کر رہے ہیں، ہم نے ان کو اللہ کا جواب دینا ہے، تو اس لیے ہر لحاظ سے بچوں کی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے گا. اس میں بہت سارے آپشن موجود ہیں، اس میں بچوں کی 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی کلاس ہو سکتی ہے، اس میں آدھے بچوں کو ایک دن، آدھے بچوں کو دوسرے دن بلایا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ کسی صورت میں نہیں ہو کوئی بھی ادارہ ایس پیز کا خیال نہ رکھے. یہ 15 اگست جس طرح آپ نے ابھی اعلان کیا ہے حکومتی ریٹ کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ستمبر میں کھول رہی ہے، اور آپ کے خلاف اگر گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے، آپ اسکولوں کو سیل کرتی ہے، تو اس کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں سر ہم نے 3 جگہوں پہ ایکشن کونسل بنائی ہے. ایک ایکشن کونسل جو نیشنل ایکشن کونسل ہے، کیونکہ یہ 15 اگست کا فیصلہ اسلام آباد میں تمام تنظیمات کا چاروں صوبوں کا ہوا ہے، یہ کے پی کے کا نہیں ہے. ہمارے کے پی کے گورنمنٹ نے بھی 1 ستمبر سے ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے. دیکھیں، اگر 15 ستمبر سے بھی گورنمنٹ سنجیدہ ہوتی، ہم اس کو محسوس کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. آپ ماشاءاللہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پھر 7 کو ہم میٹنگ بٹھائیں گے اور حالات دیکھیں گے. اب دنیا کا ہر شعبہ کھول چکا اور اس کے اوپر پھر 1 ماہ کے بعد پھر یہ سوچیں گے کہ 15 ستمبر کو بھی کھولیں یا نہ کھولیں. اس طرح جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے، ستمبر میں بھی ادارے اب وہ بات کیوں نہیں کھول رہے، اس بات کی سمجھ نہیں. اس میں ہم نے صوبائی سطح پہ ایکشن کونسل جو تمام تنظیمات سے رابطہ کرے گی، تمام جس طرح فاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، ان کے ساتھ جوائنٹ طور پہ ہم پھر ہم اپنا ری ایکشن دکھائیں گے. ہم گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج اسلام آباد میں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بچوں کے فیوچر کے لیے آپ ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے کھولا جائے، لیکن سر یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن رہا ہے، اس دوران آپ بچوں کو جو فیسیں ہیں ان میں کتنا ریلیف دیں گے؟ جو ریلیف کی بات ہے جی، اس میں واحد صوبہ ہمارا یہ ریکارڈ بھی قانون کے مطابق ہم پہلے بچے سے فل فیس لے رہے ہیں اور دوسرے بچے کو 20% ڈسکاؤنٹ آلریڈی دے رہے ہیں. واحد صوبہ ہمارا جس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا جتنے بچے بھی ایک 20% ڈسکاؤنٹ یہ ہمارے پاس، اس پہ ہم نے ایگری کیا اور ریگولیٹری اتھارٹی کے قانون موجود ہے، اس کے آلریڈی ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جن بچوں کو جو ایک بچہ ہے یا جس کو کنسیشن نہیں تھی، تو اپنے وزیر تعلیم اکبر ایوب خان کے ساتھ ہم بیٹھے، انہوں نے یہ آپ والی بات کی کہ اس پیریڈ کے دوران اسپیشل اس پہ ہم نے جن بچوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں تھا ان کے لیے بھی 10% جو کم فیس والے ادارے ہیں اور جو زیادہ فیس لے رہے ہیں انہوں نے 20% ہم نے اس پیریڈ کے لیے اسپیشل اناؤنس کیا، خود بیٹھ کے اناؤنس کیا، یہ نہیں کہ حکومت کی طرف سے آیا. سر ابھی آپ نے بات کی کہ مارچ سے جو ہے آپ کے ٹیچر جو ہیں ان کو تنخواہیں میں نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، فیسیں آپ لے رہے ہیں لیکن وہ تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے؟ سر اگر کوئی ایک ادارہ آپ یہ بتا دیں جو فیس لے رہا ہے اور تنخواہ نہیں دے رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ادارے فیس لے رہے ہیں، جس طرح آپ کے پاس کچھ بڑے ادارے ہیں، زیادہ فیس والے ادارے ہیں، ان میں سے کسی سٹاف ممبر سے پوچھیں، اگر ادارہ فیس لے رہا ہے اور وہ سیلری نہیں دے رہا، چاہے ٹیچنگ سٹاف، نان ٹیچنگ سٹاف، اس کو ہم قانونی طور پہ اپنی ریگولیٹری اتھارٹی میں لے کے جا سکتے ہیں. وہ ادارے پہ نہیں دے رہے کیونکہ ہم نے آگے ادارے چلانے ہیں. ہم تو خوش ہیں کہ اگر فیس آئے اور اس کے بعد ہم اپنے سٹاف کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں، اور جس ادارے میں فیس آ رہی ہے وہاں پہ آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، وہ تو سٹاف کو دینے کا پابند ہے،
قانونوں پابند ہے. یہ بات جو ہم نہیں دے رہے یہ ہم نے اپنے چیف ایگزیکٹو کو اس کے سامنے بیٹھ کے بتائی کہ فیس نہیں آ رہی. اگر کسی ادارے میں کسی بھائی کے نوٹس میں ہے تو اس کے خلاف ہم تنظیمی طور پہ بھی ایکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. سر ایک بات بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, تو جب آپ اسکول سٹارٹ کر دیں گے کوئی بچہ اس دوران افیکٹو ہو جاتا ہے تو پورا ایک ادارہ جو ہے وہ افیکٹو ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں اللہ نہ کرے اس طرح ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ ہسٹری دیکھیں نا, ابھی پیچھے کتنا عرصہ کتنی شدت رہی, اس پہ پہلے بچوں کے حوالے سے کیسز دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے سارے بچے محفوظ رکھیں. دیکھیں اس بات کا جہاں تک تعلق کہ ہمارے بچے جو ادارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں یا ادھر سارے ڈسٹرکٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان اداروں میں پڑھنے والے بچے پورا دن کدھر گزار رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ بازاروں میں بھی ہیں, گراؤنڈوں میں بھی ہیں, گلی محلوں میں بھی ہیں. وہ وہاں پہ کون سے ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں حقائق کو دیکھنا چاہیے. اب ادارے کے اندر ایک کلاس ہے 30 بچوں کی ہے, وہاں پہ ہم نے کہا جی 15 کو بیٹھائیں گے, 3 کا بینچ ہے 2 کو بیٹھائیں گے. پھر والدین لے کر آتے ہیں, والدین لے کر جاتے ہیں. اب گاڑیوں میں دیکھ لیں سوزوکی میں جو بچے بیٹھ کے آ جا رہے ہیں تو سینیٹائزر انشاءاللہ لگائیں گے اور سینیٹائزر کلاسوں میں بھی صابن. 13 تاریخ سے لاک ڈاؤن ہے, اس کے بعد سے جب تک اسکول بند تھے حکومت کی طرف سے, کیا پین نے حکومت کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو آپ چھٹیاں کنسیڈر کریں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ پین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اسکول کھولے جائیں. آئی تھنک اٹ واز ناٹ پاسبل ڈیو ٹو کرونا فار دا گورنمنٹ آف KPK اور گورنمنٹ آف پاکستان. تو کیا آپ نے یہ نہیں باور کرایا ان کو کہ آپ ہمیں قرض حسنہ دے دیں کہ جس سے ہم اپنے اسکول کے ٹیچرز کو تنخواہ دے دیں؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ پین میرے خیال میں پاکستان میں پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں, پین جو ہے اس میں مضبوط ترین ادارہ ہے, میں سے یہ سمجھتا ہوں, جس میں آپ کے کئی منسٹر بھی شامل ہیں, ان کے بھی اسکول ہیں. کیا ان کے ہونے کے باوجود آپ گورنمنٹ کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ آپ کو قرض حسنہ دیتی؟ کیا یہ آپ کی یعنی پین کی کمزوری نہیں؟ سر یہ جو میں نے آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب اس میں تفصیل میں نہیں گیا, اس میں ابھی ہم نے لیٹر بھی اس شکایت کے لکھے, وہ قرض حسنہ اور وہ کیا ہے انصاف کارڈ, کیا احساس پروگرام کا کیا ہے, اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے ٹیبل پہ کہ ہم مرکز میں بات, ہم نے کہا جی آپ چھوڑ دیں اداروں کو, ہمارے سٹاف کو بچائیں. اور ہمارے پاس جو سٹاف ہے ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف, ان کی سیلری سے ان کی گھروں کے خرچے چلتے ہیں. کوئی ایسے واقعات ہر ادارے کے اندر ہیں جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوں. تو ساری باتیں تفصیل سے ہوئی, انہوں نے اتفاق کیا, ہمارے سیکٹر کی تعریف کی, قرض حسنہ کی بھی بات ہوئی اور اس کے اوپر کمیٹی بنی, منسٹریل کمیٹی بنی, اس کو 15 دن کا ٹاسک دیا گیا. آج میرا 45-46 دن, اور ابھی ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ ساری جو کمٹمنٹ ہم نے 19 جون کو اسمبلی کے سامنے بجٹ اجلاس میں دھرنے کا اعلان کیا تھا. اس میں صبح ہمیں بلایا اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں فائنل ہوئیں, اور اس میں 1-2 پوائنٹس پہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد آج تک اس کمیٹی کی جو رپورٹ وہ سامنے نہیں. اس لیے ہم مجبور ہوئے, اس کی وجہ یہ کوئی بھی ادارہ جو اس کے اخراجات ہیں خاص کر بلڈنگ کرائے یا تنخواہ کے سے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, یہ حقیقت ہے. تو اس بارے میں ساری بات سر ٹیبل پہ ہوئی, ایگری کیا انہوں نے کہ یہ معاملات ٹھیک ہے, اس کے اوپر کمیٹی بنائی, 2 میٹنگز ہوئی, ہمیں بھی بلایا گیا ادھر منسٹر لا منسٹر کی سربراہی میں, ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے, سب کچھ موجود ہے, میٹنگ منٹس بھی ہیں, لیکن آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی قرض حسنہ والی بات, ہم نے ان کو اساس پروگرام میں ڈالنے کا کہا تھا اور اس پہ وعدہ بھی ہوا لیکن نہیں ہوا. صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ SOP بھی عمل کریں گے, ہم نے دیکھا ہے کہ بعض نجی اسکول ہیں ان کے پاس تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اسکولوں کے اندر جو ہے بہت سارے نجی تعلیمی ادارے وہ کم ہیں. ایسی صورت میں SOP میں کیسے آپ وہ فاصلہ ڈسٹینس کیسے رکھیں گے؟ سر اس میں دیکھیں ایک کلاس ہے نا, اس کو 2 دن بلایا جا سکتا ہے نا. دیکھیں جو بھی کام آپ کرنا چاہیں
وہ ہو سکتا ہے. ایک کوئی ادارہ ہے جس کے بعد 200 بچے اور اتنی بڑی اگر اس پہ عمل نہ کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے اس کے اوپر اگر چونکہ ہمارے مطالبے میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اس میں ایک تو ہمارا پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے. پہلے ادارے اگنور ہو جاتے تھے, اب نہیں ہوں گے. دوسری بات ہے کہ ہم تنظیمی طور پہ الحمدللہ آپ کے نوٹس میں کتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ میں بچوں کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ شیڈو کے نیچے اگر وہ ادارہ کھلے اور وہ انتظامات نہ کرے تو وہ تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا ہے. تو بچے کے اوپر ہم بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذریعہ بچہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر تو ہم نے بھی کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں لوگوں میں یہ بات واپس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فیسز نہ دیں, اپنے بچوں کی جو فیسز ہیں وہ پے نہ کریں, جبکہ حکومت نے تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں کی. حکومت نے کہا ہے کہ 6,000 سے زائد جو فیس دے رہا ہے اس کو 20% اور لیس دین 6,000 جو ہے وہ آپ 10% دیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ حکومت نے فیس معاف کی ہو. تو وہ لوگ جو لوگوں میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ آپ کو کسی صورت فیس نہیں دینا چاہیے, اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ کہ سر وہ سستی شہرت کی خاطر پچھلی دفعہ بھی جب گرمی کی چھٹیوں کی فیسوں کا مسئلہ آپ سب جانتے ہیں تو لوگوں کو انہوں نے مس گائیڈ کیا اور سوشل میڈیا پہ اپنی وہ ریٹنگ کے لیے وہ لگے رہے. اس کے بعد پیرنٹس کو 3-3 4-4 ماہ کی اکٹھی فیس دینی پڑی. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے بہت کلیئر, انہوں نے کہا جی فیس دیں گے پیرنٹس, کون نہیں دیتا, وہ ریٹن میں فیصلہ موجود. اس کے بعد ابھی گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے کہ یہ چھٹیاں آپ نے کہا ڈکلیئر نہیں کی تو یہ چھٹیاں ہیں تو یہ چھٹیوں کی فیس پیرنٹس دیں گے. اب وہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں اور اب ان کو ہم انشاءاللہ لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں کہ میڈیا کا جو اور سائبر کرائم میں بھی ہم نے وہ ساری کلپس وغیرہ وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہے. انشاءاللہ سائبر کرائم میں بھی ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو مس گائیڈ کریں. صوبائی وزیر تعلیم کا تعلق ہری پور آپ کے شہر سے ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ ان سے کوئی اس کے اوپر بات ہوئی ہو کہ جو آپ نے کمیٹیاں بنائیں ہمارے ساتھ وعدے ہوئے, ٹھیک ہے, یا آگے کا کیا حکومت عمل لے کے جا رہی ہے, کیونکہ آپ کے پرسنلی بھی ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ, کیوں ان سے آپ کے رابطہ ہوا ہے؟ وزیر تعلیم صاحب کے حوالے سے ابھی میں اس لیے خاموش رہا, ظاہر ہے ہمارا وہ ڈسٹرکٹ ہے تو میرے بھائیوں کی طرف سے یہ رائے آئی کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر تعلیم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے پہلی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ اسکول کھلنے چاہیے. جب ہم ان کے پاس کہ انہوں نے کہا جی ہم, اور اس دفعہ بھی آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ ہمارے کے پی کی گورنمنٹ نے یہ حمایت کی کہ 1 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے, لیکن باقی تینوں صوبوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی اور وہ فیصلہ اس میں ہوا. تو یہاں سے تو اس حد تک بھی رائے آئی, حالانکہ ہم احتجاج میں جا رہے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے حصے کا کردار ادا کیا تو ان کا تو ہمیں شکریہ ادا کر رہے ہیں. ان کی بس میں یہی تھا کہ وہ اس فورم پہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے یا ہمارے تعلیمی اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس حق میں, اور جب ہماری ملاقات بھی تو وزیر صاحب نے کہا جی ہم تعلیمی ادارے بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں, اور اس کا ثبوت انہوں نے دونوں میٹنگز میں دیا. تو یہ مرکز کا معاملہ ہے, اس لیے ہم اس دفعہ جو احتجاج ہے اس کو ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ لے کر